کچھ ابھی اختصار کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحریک جدید کی بنیاد رکھی ہے تو اس کا پس منظر کیا تھا. آپ اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے گولز، اس کے مقاصد جو حضور نے آبجیکٹیوز بیان فرمائے وہ کیا تھے؟ جی، جیسا کہ محترم برادرم نصیر قمر صاحب نے خلاصتاً بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اکتوبر 1934 میں حکومت برطانیہ کی پشت پناہی سے مجلس احرار نے پنجاب میں جہاں جماعت کے افراد کی تعداد زیادہ تھی دوسرے صوبوں کے نسبت، ایک عجیب شورش برپا کر رکھی تھی. حکومت کے افسران ان کی تائید کرتے تھے، ان کی اسکیموں کو کامیاب کرنے میں ان کے معاون بنتے تھے، حتیٰ کہ قادیان پہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا احرار تبلیغ کانفرنس کے نام پر. اور جب جماعت کے وفود حکومت کے افسران سے ملتے تھے تو وہ بھی اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے. کئی اقدامات ایسے کیے گئے جس کے ذریعے جماعت کی تذلیل ظاہر ہوتی تھی، اور بظاہر یوں لگتا تھا کہ اب حکومت کی مشینری اور مجلس احرار دونوں مل کر قادیان کو اور پورے ملک سے جماعت احمدیہ کے افراد کو مٹا دینے کے لیے تلے بیٹھے ہیں. اس پس منظر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جماعت کے سامنے تحریک جدید کا منصوبہ پیش کیا. یہ منصوبہ افراد جماعت کی مالی ترقی کے لیے، جماعت کی مالی ترقی کے لیے، افراد جماعت کی اصلاح نفس اور تربیت کے لیے، اندرون ملک تبلیغ کے کام کو منظم طریق پر وسیع کرنے کے لیے اور بیرون ملک تبلیغ کے کام کو وسیع کرنے کے لیے حضور نے جماعت کے سامنے پیش فرمایا. اور ظاہر ہے کہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی قسم کے اقدامات کی ضرورت تھی. مثلا 21 اکتوبر 1934 کو احرار کانفرنس کا آغاز ہونا تھا قادیان میں. 19 اکتوبر کو جمعہ تھا. حضور نے اس میں یہ فرمایا کہ اس وقت میں اس تحریک کا اعلان نہیں کرنا چاہتا جو خدا نے مجھے سمجھائی ہے، تا کانفرنس کے شرکاء اس کو اپنے لیے وجہ اشتعال نہ بنائیں، لیکن میں اگلے جمعے سے اس سکیم کا اعلان کروں گا جماعت کے سامنے. اس وقت میں جماعت کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس منصوبے کے اعلان سے پہلے جو احمدی جن کی آپس میں بول چال نہیں وہ فوراً صلح کر لیں، جن کا آپس میں تنازع ہے صلح کر لیں، اور اگر کوئی دوسرا صلح کرنے کو تیار نہیں اس کے سامنے اتنی لجاجت کریں کہ وہ صلح پہ آمادہ ہو جائے. کیونکہ ہم نے جس مہم کو لے کر چلنا ہے تبلیغ اسلام کی اور اصلاح نفس کی، اس کے ساتھ آپس میں ناراضگی، گلے شکوے، شکنجی اور بول چال کا نہ ہونا یہ ساتھ نہیں چل سکتے. چنانچہ حضور نے جو بعض بنیادی مطالبات احباب جماعت کے سامنے پیش فرمائے ان میں سے میں چند ایک آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مالی قربانی کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ آپ نے ابتدائی طور پر فرمایا کہ احباب تبلیغ کے کام کو تیز تر کرنے کے لیے 3 سال کے اندر چندہ دیں تحریک جدید کا اور اس میں نمایاں قربانی پیش ہو. حضور نے مطالبہ کیا کہ میں 27,000 رقم کا مطالبہ کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کی برسات دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ اس پہلے سال 27,000 روپیہ جمع ہو جائے تحریک جدید کے تحت. احباب جماعت نے 1.5 ماہ کے اندر 33,000 روپیہ نقد اپنے امام کی خدمت میں پیش کر دیا اور 1 لاکھ سے زائد کے وعدے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. پھر حضور نے اس کو 10 سال کے لیے توسیع دی اور فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کشف ہے کہ 5 افراد مل جائیں
गलबा इस्लाम के लिए कोशिश करने वाले। तो हुजूर ने फरमाया कि 5000 अफराद ऐसे हों जो तहरीक जदीद में अपने आप को शामिल करें, नुमाया माली कुर्बानी करें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। वो 10 साल का जमाना गुजरने के बाद हुजूर ने फरमाया कि मेरे दिल में खुदा ने डाला कि इस तहरीक को दवाम बख्शा जाए। महज 10 साल के लिए नहीं, ये तहरीक हमेशा के लिए चलेगी जब तक दुनिया कायम है। तो इस माली कुर्बानी के लिए जरूरी था कि जमात के अफराद अपने रहन सहन में सादगी इख्तियार करें। इसलिए आपने अफराद जमात के सामने सादा जिंदगी बसर करने की तहरीक की। उसकी आपने कुछ शिकें बयान फरमाई। फरमाया कि घर में एक सालन पकाया जाए, एक से जायद सालन ना पके, सिवाय इसके कि किसी की कोई दावत हो या कोई मेहमान आ जाए तो फिर एक से जायद सालन पकाए जा सकते हैं। वरना अगर दावत नहीं है, घर में कोई मेहमान नहीं आया, तो फिर एक से जायद सालन पकाना इसकी मैं दोस्तों को इजाजत नहीं देता। फरमाया जब तक लिबास फाट ना जाए नया लिबास ना बनवाएं। औरतों के पास जो जेवरात हैं उन्हीं पे इक्तफा करें, आइंदा नया जेवर ना बनवाएं, ताकि इस तरह सादा जिंदगी इख्तियार करने के नतीजे में माली बचत हो और वो माली बचत तबलीग इस्लाम की खातिर राह खुदा में अहबाब जमात पेश कर। हुजूर ने फरमाया कि इस वक्त पूरे मुल्क में जमात के खिलाफ गंदे लिटरेचर की भरमार है। तो फरमाया कि जमात के अफराद अपने अपने इलाके में उस गंदे लिटरेचर का ताक़ुब करें, तलाश करें कि हमारे खिलाफ कौन कौन सा गंदा लिटरेचर फैलाया जा रहा है, उसका जवाब तैयार करें और उसे शाया करके मुल्क में तकसीम करें। फिर आपने फरमाया कि ऐसे नौजवान हों जो अपनी जिंदगियां वक्त करें तबलीग इस्लाम की खातिर और बैरूनी ममालिक में जाएं और इस्लाम की तबलीग की जिम्मेवारी को अदा करें। वहां जाएं, उनकी जबानें सीखें और फरमाया कि मुबल्लिगी जिंदगियां वक्फ करके आएं। लेकिन ऐसे अफराद जो बेकार यहां पे बैठे हैं वो भी दुनिया के मुल्कों में फैल जाएं, वहां जाकर जबानें सीखें, अपने कारोबार भी करें और साथ साथ इस्लाम की तबलीग का फरीजा भी सर अंजाम दें। आपने फरमाया कि ऐसे अफराद जो सरकारी मुलाजिम हैं वो 3-3 माह की छुट्टियां लें तबलीग के काम की खातिर और अब मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में जहां जहां उनकी वाकफियत हो, जहां उनको जमात भिजवाए, वो 3-3 महीने की छुट्टियां लेकर वहां जाएं और तबलीग के काम में हिस्सा डालें। एक ये आपने फरमाया कि ऐसे अफराद आए जो 3 साल के लिए जिंदगी वक्फ करें खिदमत इस्लाम की खातिर। और एक आपने मुतालबा जमात के सामने ये पेश फरमाया कि जिन लोगों को मौसमी तातीलात होती हैं या उन्हें अपने महकमा से साल के दौरान कुछ रियायती रुखसतें हासिल करने का हक होता है, वो ये रुखसतें हासिल करें और इन रुखसतों को अपने दुनियावी मसरूफियात में लगाने की बजाय तबलीग के लिए वक्फ करें। फरमाया जिम्मेदार उनके लिए भी खुदा ताला ने बात ऐसे अयाम फुर्सत के रखे होते हैं जब नई फसल की काश्त का काम भी नहीं हो रहा होता, पुरानी फसल की कटाई का काम भी नहीं होता। तो फरमाया जो दरमियानी चंद दिन होते हैं जिम्मेदार अपने उन चंद अयाम को जो फुर्सत के हैं उन्हें तबलीग के लिए वक्फ करें। इसी तरह आपने एक मुतालबा अहबाब जमात के सामने ये रखा कि ऐसे साहिब हैसियत अफराद जो अपने अपने इलाके में कोई इल्मी मर्तबा रखते हैं, दुनियावी तौर पर असर रसूख रखते हैं, तालीम याफ्ता हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वो मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर जमातों के जलसों में जाएं और तकरीरें करें, अपने हालात उनके सामने बयान करें। इसके नतीजे में लोगों पे असर होगा। फरमाया ऐसे अफराद जो मुलाजमतों से रिटायर हो गए, पेंशनर हैं और हुकूमतों की तरफ से उनके गुजरे बसर के लिए पेंशन मिल रही है, वो वक्फ करके आए, वो जमात के काम करें, उनका तजर्बा जमात के काम आएगा। वो जमात से तनख्वाह और गुजारा वसूल नहीं करेंगे, हुकूमत उनको पेंशन दे रही है, अपनी जिंदगी के ये अयाम वो खिदमत दीन के लिए कुर्बान करें। फरमाया जो लोग मरकज सिलसिला से बाहर रहते हैं वो अपने बच्चों को तालीम के लिए
قادیان میں بھجوائیں، مدرسہ احمدیہ میں داخل کروائیں، جماعت کے ہائی اسکول میں داخل کروائیں، ان کے بچے یہاں رہیں گے، یہاں کے ماحول میں تعلیم حاصل کریں گے، اور یہاں کے ماحول میں خلیفۃ المسیح کی صحبت میں رہ کر، یہاں بسنے والے صحابہ کی صحبت میں بس کر ان کی تربیت ہوگی، ان کی سوچ بدلے گی۔ وہ جب یہاں سے تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پر وہ احمدیت کا نمونہ بنیں گے، وہ احمدیت کے کارکن بن سکیں گے، خاص زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں وہ جماعت کے لیے مفید وجود ثابت ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے بیکار نوجوان جنہیں کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، ماں باپ پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں، فرمایا اگر وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تو اپنے گھر سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، کسی دوسرے ضلع میں چلے جائیں، ملک کے کسی دوسرے صوبے میں چلے جائیں، وہاں جائیں، کام کریں، تاکہ ان کے گھرانوں کی مالی جو حیثیت ہے اس میں بہتری پیدا ہو، جس کے نتیجے میں ان کی پریشانی بھی دور ہو اور وہ جماعت کے لیے مالی قربانی پہلے سے بڑھ کر سکیں گے۔ اور جب دوسرے علاقوں میں جائیں گے وہاں ان کے جانے کے نتیجے میں ان علاقوں میں احمدیت کا تعارف پیدا ہوگا، تبلیغ کا کام وسعت پذیر ہوگا۔ پھر فرمایا ایک میرا مطالبہ یہ ہے کہ احباب جماعت اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اپنے لیے آر نہ سمجھیں، اسے بے عزتی شرمندگی کی بات نہ سمجھیں۔ پھر فرمایا جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ مرکز سلسلہ میں اپنے مکان بنوائیں، قادیان میں اپنے مکانات تعمیر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب قادیان میں ان کے مکانات تعمیر ہوں گے ایک تو مرکز کی آبادی بڑھے گی، اور دوسرے جب وہ ان کے اپنے مکانات یہاں پہ ہوں گے، اپنے بھی بچے یہاں پہ رہائش رکھیں گے، وہ بار بار یہاں پہ آئیں گے، ان کی اولادوں کی، ان کے خاندانوں کے افراد کی مرکز میں رہنے کے نتیجے میں، بار بار آنے کے نتیجے میں ان کی تربیت ہوگی، ان کے علم دین میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر قربانی کی نئی امنگ اور نئے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر آپ نے ایک امانت فنڈ جاری فرمائی، فرمایا جن کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں تحریک جدید کی امانت میں رقم جمع کروا دیں، امانت کے طور پر ان کا پیسہ یہاں پڑا رہے گا، امانت کے طور پر جماعت کے کام آئے گا، جب ان کو ضرورت ہو اپنی رقم وہاں سے نکلوا لیں، ان کو جب بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ مطالبہ کریں گے، ان کی رقم انہیں مل جائے گی۔ اور تو فرمایا کہ وہ اپنی رقوم بینکوں میں رکھیں گے تو وہاں رکھنے کے بجائے یہاں رکھ دیں، جماعت کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایسے دوست جو بیمار ہیں، معذور ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے جماعت کا، وہ دعاؤں کے ذریعے جماعت کی مدد کریں۔ فرمایا وہ اپنے آپ کو دن رات دعاؤں میں لگا دیں جماعت کے مقاصد کی ترقی کے لیے، جماعت کے مقاصد کی سر بلندی کے لیے۔ تو یہ خلاصہ ہے ان مطالبات کا جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس دور کے حالات میں ان حالات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے خطر سے القاء پا کر جماعت کے سامنے وہ مطالبات رکھے، کیونکہ جب بھی جماعت کو ترقیات ملیں گی، یہ دنیا کا اصول ہے، انسانی فطرت ہے، جب کسی انسان کو ترقی ملتی ہے اس ترقی کے نتیجے میں ماحول میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں حاسدین اس کے خلاف شرارت کرتے ہیں، اور جس کو ترقی نہ ملے، جو زوال میں پڑا ہوا ہو، اس پہ کسی کو حسد نہیں آتا۔ دیکھیں جس ذمہ دار کی فصل تباہ ہو گئی اس پہ کون حسد کرے گا؟ حسد اسی ذمہ دار پہ کیا جائے گا جس کی فصل عمدہ ہوگی۔ جس کا کاروبار تباہ ہو گیا اس پہ کوئی حسد نہیں کرے گا، حسد اسی بزنس مین پہ کیا جائے گا جس کا بزنس پھلے گا، پھولے گا اور ترقی کرے گا۔ جب جماعت کو ترقیات پہ ترقیات ملتی ہیں تو مخالفین کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوتی ہے، اس حسد کے نتیجے میں وہ نت نئے شرارتیں کرتے ہیں، اور وہ شرارتیں ان کی وہ مخالفت احباب جماعت کو دعاؤں کی طرف متوجہ کرتی۔ چنانچہ اس دور میں بھی اس مخالفت کے طوفان نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو اور احباب جماعت کو خدا کے حضور جھکایا۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں مزید توجہ اور درد پیدا کی، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پہ یہ رہنمائی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جماعت پہ مزید فضلوں کی برسات پڑی۔